السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سعدیہ کاشف جو کہ رائٹر ہیں کچھ خواب ادھورے سے، اس ناول کی پہلی کہانی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب مہمان کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ جب کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اس نے ماتھے پر آنے والے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کا لمبا سا قد، کالی سیاہ آنکھ، ملائی جیسا سفید چہرہ تھا۔ آج اس نے سرخ رنگ کی شلوار قمیض اور ہم رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ بال کھلے ہوئے تھے، اسے کمر سے تک لمبے سیاہ بال تھے، اور اس کی عمر 17 سال تھی۔ ایک 15 سال کی لڑکی جو دکھنے میں 20 سال کی لڑکی تھی، کچن میں داخل ہوئی۔ مسکان، وہ اقرا کی آواز پر پلٹی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ مسکان کی خالہ زاد کزن تھی۔ اقرا دیکھنے میں بہت فیشنیبل تھی۔ اس کی سانولی سی رنگت، لمبے سے بال، گول چہرہ، بری بری آنکھیں اور ان میں لگا کاجل، ہونٹوں پر تیز سرخ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور بلو کلر کی جینس پر سرخ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ پینسل ہیل پہنے، چہرے پر مسکراہٹ لیے، مٹک مٹک کر کچن میں مسکان کے پاس آئی تھی۔ ارے واہ، مسکان میڈم بھی اب اپنے گھر والی ہو گئی ہے۔ بس کیا کروں اقرا میڈم، شادی جو ہو گئی ہے، اب گھر تو اپنا ہوگا نا۔ تم سناؤ کب کر رہی ہو شادی؟ مسکان اقرا سے پوچھا، اور وہ مسکرا کر اور شرارت سے کانوں پر ہاتھ لگا کر بولی، نہ بابا نہ، مجھے اتنی جلدی ان شادی کی ٹینشن میں نہیں پڑنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مسکان میڈم خود لڈو چکھ لیے، اب مجھے بھی چکھا کر دم لوگی؟ ہاں، دونوں طرف سے کہکا بلند ہوا۔ چلو تم اندر جاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے میں چائے اور چائے کا سامان لے کر داخل ہوئی تھی اور سب کو پیش کی اور خود سائڈ پر بیٹھ گئی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ سب نے اب جانے کی اجازت لی۔ اقرا مسکان سے گلے ملی اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکان نیچے، حسن انکل بھی آئے ہیں، نیچے کھڑے ہیں، تم جا کر مل لو۔ اقرا مسکان کے والد کی بات کر رہی تھی، جو ان کے ساتھ ہی آئے تھے لیکن اوپر اس کے گھر نہیں آئے تھے۔ اس نے مہمانوں کو رخصت کیا اور کمرے میں بھاگی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ چھوٹا سا ہال تھا، 2 کمرے تھے، ایک کچن اور 2 واش روم۔ اس کا شوہر آؤٹ آف کنٹری میں تھا، جو شادی کے 1 مہینے بعد ہی چلا گیا تھا۔ اس کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ان 3 مہینوں میں اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ بدلتے دیکھے تھے۔ اس کے سسرال میں ساس، جس کا نام زیبا، سسر کا نام علی اور 2 نندیں بھی تھیں۔ بڑی نند کا نام بانو اور چھوٹی کا نام ہنا تھا۔ دونوں کنواری تھیں۔ بڑی نند اس کے ساتھ جب تک ٹھیک تھی جب تک اس کا شوہر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ گیا، اس کی نند نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ روزانہ اسے ذلیل کرتی، اس کے شوہر کو کال کر کے اس کو اکساتی تھی، وہ کال کر کے اسے جھگڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کا آنا بھی اس نے بند کروا دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ دیکھنے میں بہت بڑا اور پیارا تھا، جس میں بس ایک بیڈ تھا جس پر پھولوں کی سیج لگی تھی۔ اس کے ساتھ صوفہ سیٹ تھا، درمیان میں سرخ کلر کا کارپیٹ پڑا تھا، کھڑکی پر کریم کلر کے کام والے پردے تھے۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اپنے آنکھوں میں آنسو سجائے نیچے اپنے والد کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والد سے نہیں مل سکتی تھی، اس لیے وہ انہیں اپنی کھڑکی سے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تڑپ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے گھر والوں کو اپنے گھر میں آنے سے منع کیا تھا، اس لیے مسکان کا والد بھی جب بھی آتا اس کے گھر نہ آتا، بلکہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے ہی اپنی بیٹی کو جھلک دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ جتنا مسکان کے والد مسکان سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے، اسی طرح وہ بھی تڑپتی تھی۔ کتنا دکھ ہوتا ہے جس باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ڈولی میں بٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دیا، وہ اپنی بیٹی کی جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترس رہا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مسکان سے ملنے آئے تھے لیکن اس کی ایک جھلک بھی نہیں نظر آئی انہیں۔ وہ نیچے کھڑے اپنی بیٹی کا انتظار کرتے رہے کہ اس کی بیٹی آئے گی، اس کی ایک جھلک لے گی، لیکن وہ نہ آئی۔ جب مسکان کو پتہ چلا کہ اس کے والد اس سے ملنے آئے اور وہ کھڑکی میں اپنی بیٹی کی جھلک بھی نہ دیکھ سکے، تو وہ پاگلوں کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی تھی، اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے والد کا نمبر ملایا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے اس کی والدہ بولی۔ ماما جی، پاپا کدھر ہیں؟ وہ آئے اور مجھ سے ملے بھی نہیں، میں کھڑکی میں گئی بھی تھی لیکن وہ جا چکے تھے۔ ہاں مسکان، یہ بات کر لو۔ ہیلو پاپا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر ان سے بات کی، لیکن اس کے والد خود پر قابو نہ پا سکے اور جیسے ہی اپنی بیٹی کی آواز سنی تو رونے لگے۔ مسکان اس طرح اپنے والد کو روتا دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ پاپا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ملنے کے لیے بھی تڑپ رہا ہوں۔
کال بند ہو چکی تھی لیکن مسکان کے آنسو لگاتار بہے چلے جا رہے تھے اور وہ خالی خالی نظروں سے اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ آپ میڈم جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسکان، جی موبائل آپ کے پاس کیسے آیا؟ یہ تو میرے پاپا کا موبائل ہے۔ جی میڈم یہ جن کا موبائل ہے نا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ انہیں ہسپتال لے کر آپ آ جائیں۔ مسکان نے تھوڑی دیر کے بعد جب فون کیا تو اپنے والد کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر موبائل اس کے ہاتھ سے گیا تھا۔ ابو وہ پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس نے اپنی سسر سے کہا آپ مجھے لے جائیں۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو اپنے باپ کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ان کے سفید کپڑے خون سے لدے ہوئے تھے، چہرہ بھی خون آلود تھا، لال و لال تھا۔ وہ دیکھنے میں ادھیڑ عمر لگے تھے۔ ان کا لمبا سا قد، براؤن کلر کی آنکھیں جن پر وہ ہمیشہ چشمہ لگائے رہتے تھے، ابھی بھی انہوں نے سفید کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ان کے قریب گئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کے والد اسے دیکھ کر بس مسکرائے اور آنکھیں بند کر دیں۔ پاپا پاپا آنکھیں کھولے۔ ڈاکٹر پاپا کو دیکھیے گا ڈاکٹر، انہیں ایمرجنسی میں لے کر جائیں۔ وہ زمین پر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئی۔ مسکان بیٹا گھر چلیں، تمہارے والد تو اب کچھ بہتر ہیں۔ جب اپنے والد کو کھانا کھلا رہی تھی تو اس کے سسر نے اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ اشفاق صاحب کی بات پر پاس کھڑے سب ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ مسکان نے ان کی اس بات پر پہلے اپنی والدہ کو پھر اپنے والد کو دیکھا جو ابھی بھی بے ہوشی سے باہر آئے تھے۔ ابو آپ باہر جائیں، میں آتی ہوں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ میرے پاپا کی کیا حالت ہے، انہیں گھر جانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ان سے میں بات کرتی ہوں، بس بہت ہو گیا۔ جب وہ باہر جانے لگی تو حسن صاحب نے اسے آواز دی، روکو مسکان بیٹا، میں ٹھیک ہوں، آپ گھر چلی جاؤ، جیسے آپ کا سسر کہتا ہے بس ویسے ہی کرتی چلی جاؤ۔ آپ روکیں پاپا، میں آتی ہوں۔ جب وہ ہسپتال کے روم سے باہر آئی تو اس کے سسر اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور سر پر سفید کلر کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ دیکھنے میں 50 سال کے قریب لگتے تھے اور ان کا سفید سا رنگ، بھوری بھوری گول آنکھیں، بال اور داڑھی کا کلر بھی سفید تھا۔ مسکان بہت غصے سے ان کے پاس آئی اور بولی، ابو آپ چلے جائیں، میں اپنے پاپا کے پاس رات رہوں گی، میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مسکان کا انکار سن کر اشفاق صاحب جیسے آگ بگولا ہوئے تھے۔ تم نہیں جاؤ گی تو تمہیں پتہ ہے نا حیدر تمہارا کیا حال کرے گا؟ مسکان کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ ابو میں ان سے بات کر لیتی ہوں کال پر۔ مسکان جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی مجبوری سمجھے گا۔ اس نے حیدر کو کال ملائی۔ ہیلو السلام علیکم حیدر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مائی سویٹ وائف؟ دوسری طرف بھاری مردانہ آواز میں حیدر بولا۔ تو دیکھنے میں بہت ڈیسنگ تھا۔ اس کا لمبا سا قد، بھوری بھوری آنکھیں جن کا رنگ براؤن تھا، سانولی سی رنگت اور گول سے چہرے پر فرنچ داڑھی اور ماتھے پر آنے والے بھورے سے کٹنگ بالوں میں اس کی شخصیت دوسروں پر بہت زیادہ اثر کرتی تھی۔ اس نے بلو کلر کی جینس پر وائٹ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور بیڈ پر لیٹا وہ کانوں پر ہینڈ فری لگائے مسکان سے بات کر رہا تھا۔ مسکان تم کیوں رو رہی ہو؟ دوسری طرف مسکان کی سسکیاں سن کر جو مزے لیتا تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حیدر وہ مسکان اتنی رو رہی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہو مسکان، بولو۔ حیدر پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں ہاسپٹل ہوں۔ کیا؟ حیدر کو ایک دم شوق لگ گیا تھا۔ انکل کو کیسے ہیں ابھی وہ؟ حیدر نے گھبرا کر پوچھا۔ انہیں گاڑی نے ٹکر ماری تھی، یہ کہہ کر وہ اور بھی رونے لگی اور اس کا رونا حیدر کو تکلیف دے رہا تھا۔ مسکان پلیز رونا بند کرو، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسکان نے خود کو نارمل کیا اور حیدر سے بات کی۔ حیدر ابو مجھے گھر جانے کا بول رہے ہیں لیکن میں اس حالت میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم رک جاؤ انکل کے پاس، میں ابو سے بات کر لوں گا، اور اپنا خیال رکھنا اور رونا بالکل بھی نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ تم جانتی ہو نا مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ حیدر نے اب ذرا رومانس میں کہا تھا۔ چلیں پھر کریں اپنے ابو سے بات۔ مسکان بس اتنا ہی بول سکی اور موبائل اشفاق کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ابو اب مسکان کو وہیں کچھ دن رہنے دیں۔ انہوں نے مسکان کی طرف دیکھ کر جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی انہوں نے ہاں کہنے کے انداز میں سے اشارہ کیا۔ اوکے ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے موبائل مسکان کو واپس دیا اور رہنے کی اجازت دے دی۔ اوکے مسکان بیٹا تم رک جاؤ۔ مسکان ان کے پاس آ کر ان سے گلے لگی اور شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ مسکان جب اندر روم میں واپس گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے اجازت دے دی؟ جی امی میں نے بات کر لی، مسکان نے حسن صاحب کو جوس پلاتے ہوئے کہا۔ مسکان نے پہلی بار اپنے لیے یہ سٹیپ لیا تھا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کے والد کی زندگی کا سوال تھا، کیونکہ وہ خود تو ہر تکلیف کا سامنا کر سکتی تھی لیکن اپنے گھر والوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بات سنو بیٹا، ڈاکٹر صاحب سے ان کے ڈسچارج کا پوچھو کہ کب دیں گے، عالیہ بیگم نے مسکان کے ہاتھ میں فائل تھماتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم حسن صاحب سے 10 سال چھوٹی تھیں، ان کا چہرے کا رنگ سانولا تھا، ابھی انہوں نے کالے کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر ہم رنگ کی چادر لے رکھی تھی۔ ان کی شادی کو جب 1 سال ہوا تھا تو مسکان پیدا ہوئی تھی۔ مسکان ان کی بڑی بیٹی تھی۔ یہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 4 بہن بھائی تھے، مسکان، نور، عمر اور ہالے۔
نور مسکان سے 2 سال چھوٹی اور عمر نور سے 1 سال چھوٹا تھا۔ حالیہ ان سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ یہ لوگ پشاور سے تھے۔ ان کا گھر بڑا تو نہیں تھا لیکن چھوٹا اور صاف ستھرا تھا، جہاں 2 کمرے، ایک کچن، واش روم اور چھوٹا سا ہال تھا۔ اس کے والد ایک سرکاری ملازم تھے جو کچھ مہینوں پہلے ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے، جس سے ملنے والے پیسوں سے انہوں نے مسکان کی شادی کی تھی۔ مسکان بہت چھوٹی تھی جب حسن صاحب نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرا دی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، میری ابھی عمر ہی کیا ہے، بس 17 سال۔ میری زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، اگر کسی نے بھی میری شادی کا دوبارہ نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ لوگوں کے سر پر بوجھ ہوں تو پھر ایسے ہی میرا گلا دبا کر مجھے مار ہی دیں، وہ بھی جان سے، مگر میری شادی کروا کر مجھے جیتے جی مت ماریے۔ میری بھی کچھ خواب ہیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، زندگی میں نام کمانا چاہتی ہوں، اس لیے میں جب تک کچھ کر نہ لوں کوئی شادی کا نام نہ لے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ ماما پاپا کو سمجھا لیں۔ مسکان کمرے میں بیڈ پر بیٹھی غصے سے بول رہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن بیٹا تم شادی کے بعد پڑھتی رہنا، اور ویسے بھی ہم ابھی تو آپ کی صرف منگنی ہی کر رہے ہیں اور شادی تو کچھ سال بعد ہی ہوگی۔ بس ماما، میں نے جو بول دیا، مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی اس سلسلے میں۔ حسن صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک وہ غصے سے اندر آئے اور مسکان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ عالیہ بیگم نے بھاگ کر مسکان کو اپنے گلے لگایا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسن، جوان بچی پر بھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کیا؟ تم چپ کرو عالیہ، میں کب سے اس بدتمیز لڑکی کی بکواس سن رہا ہوں۔ یہ پڑھنے کے ڈرامے اپنے سسرال میں جا کر کرنا، اور پڑھ کر کرنا بھی کیا ہے تم نے؟ آگے جا کر بچے ہی تو سنبھالنے ہیں، جھاڑو پوچھا ہی تو کرنا ہے۔ اگر اب تم نے کچھ بک بک کی تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا تمہیں، تمہاری کتابوں کے ساتھ، پھر قبر میں بیٹھ کے پڑھتی رہنا۔ اور کان کھول کر سن لو، شام کو اشفاق اور اس کی فیملی سے دیکھنے آ رہے ہیں، سیدھی طرح شرافت سے تیار ہو کر آ جانا، سمجھی؟ حسن صاحب وہاں سے جا چکے تھے اور مسکان جو ماں سے گلے لگی رو رہی تھی اٹھ کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما پاپا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگ میری زندگی سے کھیل رہے ہیں؟ اور آپ جانتی ہیں نا میں ریان سے کتنا پیار کرتی ہوں، اور وہ بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو بیٹا، اسے تم سے پیار ہوتا نا تو کب سے اپنے گھر والوں سے بات کر چکا ہوتا۔ وہ بس تمہارے ساتھ دل بہلا رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ عالیہ بیگم نے مسکان کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ریان مسکان کا خالہ زاد کزن تھا جسے وہ بچپن سے ہی بہت چاہتی تھی، لیکن وہ بس اس سے ٹائم پاس کر رہا تھا، اور عالیہ بیگم یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں۔ عالیہ بیگم باہر چلی گئی تھی، لیکن مسکان ویسے ہی بیٹھی پورے کمرے کو گھور رہی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ موجود تھا جس پر ہلکے نیلے کلر کی بیڈ شیٹ بچھی تھی، اور زمین پر سرخ رنگ کا کارپیٹ ڈلا ہوا تھا، اور اس پر سامنے کی جانب میٹرس فارم پر پڑے تھے۔ ساتھ میں بیڈ کے سامنے والی دیوار پر 27 انچ کی بڑی LED لگی ہوئی تھی، اور یہ لوگ پشاوری تھے۔ اکثر زیادہ تر پشاوری لوگوں کے کمروں کی سیٹنگ اسی طرح کی ہوتی ہے، بس فالتو کمرے میں کچھ سامان نہیں ہوتا۔ مسکان نے موبائل اٹھایا اور اپنی اور ریان کی تصاویر دیکھنے لگی۔ ریان سے مسکان کی ملاقات اکثر اس کی نانی کے گھر پر ہوتی تھی، جب وہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے جاتی تھی، اور وہ لوگ بھی وہاں آیا کرتے تھے۔ وہ دن اس کے لیے سب سے قیمتی اور اہم ہوتا تھا۔ مسکان اور اس کی خالہ زاد کزن اقرا دونوں ایک ساتھ نانی کے گھر جایا کرتی تھیں، اور رمضان اور عید وہاں ہی اپنے ننیال میں گزارتی تھیں۔ آج عید کا پہلا دن تھا، اور مسکان نے بلیک اور گرین کلر کی ملٹی فراک پہنی ہوئی تھی، بالوں کی ہائی پونی بنائی ہوئی تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا جس سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ تر سمپل لائٹ میک اپ ہی کرتی تھی۔ وہ اقرا کو کمرے میں دیکھنے گئی تو وہ کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ کمرہ دیکھنے میں بہت چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ پورے کمرے کی دیواروں پر ہلکے کریم کلر کا پینٹ ہوا تھا۔ سامنے کارنر میں بیڈ پڑا تھا، اور اس کی دائیں طرف ہلکے میرون کلر کے صوفے، اور درمیان میں ایک ٹیبل پڑا تھا۔ کمرہ بہت سمپل اور صاف ستھرا تھا۔ مسکان نے دھیرے سے اقرا کو آواز دی، اقرا اٹھو، عید کا پہلا دن تم نے سو کر گزارنا ہے۔ وہ تھی کہ گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، وہ نہ اٹھی۔ مسکان نے زور سے اس کے کان میں ایک زوردار چٹاک تھپڑ مارا۔ اقرا اٹھو اٹھو۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی اور اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ اس نے بلیک کلر کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کے لمبے بال اس کے چہرے بھر پر گھرے ہوئے تھے۔ اقرا اتنی نیند میں تھی کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھیں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ سامنے
مسکان کھڑی تھی، اس نے برا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا اور غصے سے چلانے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں سکون سے سونے بھی دے دیا کروں، صبح صبح سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہو، اب مت اٹھانا مجھے۔ وہ پھر سے منہ پر کشن رکھے لیٹ گئی تھی۔ مسکان وہاں سے چپ چاپ چلی گئی اور اقرا نے دھیرے سے اپنی ایک آنکھ کھولی اور اپنا سر اونچا کر کے کمرے میں دیکھنے لگی کہ مسکان موجود نہیں تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور مسکرا کر پھر لیٹ گئی۔ ارے وہاں آج تو بہت آرام سے مسکان میڈم چلی گئی ہے، مجھے تنگ کیے بغیر۔ چلو اچھا ہے، میں اپنی نیند پوری کر لیتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو مسکان دوبارہ کمرے میں آئی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا جگ تھا اور اس نے آ کر ایک دم اس کے اوپر گرا دیا، جس سے مسکان نے یہی بات کی تھی کہ مسکان کی بچی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پورے گھر میں ان کی بھاگ دوڑ لگی تھی۔ مسکان جا کر اپنی نانی کے پیچھے چھپ گئی، جو ہلکے گلابی کلر کا سوٹ پہنے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ نانی نانی دیکھیں مسکان نے کیا کر دیا، مجھے سارا گیلا کر دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی نانی نے مسکان کی طرف دیکھا اور اسے ڈانٹنے لگی۔ مسکان ایسا کیوں کیا؟ ایسے کوئی پانی کا جگ گراتا ہے کیا کزن پر؟ بلکہ مجھے بتاتی، میں اس پر پوری بالٹی گراتی۔ نانی اس کے ساتھ اب اور بھی مل رہی تھیں اور وہ کمرے میں چینج کرنے لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مسکان کا تو ایک دم کہکا نکلا جب نانی نے یہ بات کی، اور اقرا کو آواز دی، میڈم جی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ ورنہ اب پوری بالٹی گراؤں گی میں آپ کے اوپر۔ اس پر اقرا بھی ہنس پڑی اور بولی اوکے اوکے تھینک یو، اور کمرے میں چلی گئی۔ مسکان دیکھو، ایسے رونے کا فائدہ نہیں ہے، اگر تم ریان بھائی کو اتنا پسند کرتی ہو تو انہیں بتا کیوں نہیں دیتی؟ مسکان گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنا منہ چھپا کر رو رہی تھی، کیونکہ وہ اسے بتاتے ہوئے ڈرتی تھی کہ وہ اسے ریجیکٹ نہ کر دے، اور اقرا اسے سمجھا رہی تھی کہ تم ریان کو بتا دو۔ اچھا اگر میں اسے بتا بھی دیتی ہوں کہ میں اس کی شریک حیات بننا چاہتی ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بتانے سے اس کی میری دوستی بھی ختم ہو جائے، اور وہ ویسے بھی باہر ہی پلا بڑا ہے، اس کی لائف میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہو سکتی ہیں، وہ مجھ جیسی عام سی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ ریان آؤٹ آف کنٹری USA میں رہتا تھا، اس لیے وہ اس سے بات کرنے سے ڈرتی تھی کہ وہ اس غریب لڑکی کو منع نہ کر دے۔ دیکھو مسکان، تم کیوں اسے ایسے ہی عجیب سی فالتو باتیں سوچ سوچ کر خود کو بھی ہلکان کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہو۔ اقرا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اور رو رو کر اس کی آنکھیں اور ناک دونوں سرخ پڑ گئے تھے۔ مسکان اگر تم اجازت دو تو کیا میں بات کروں ریان بھائی سے؟ سچ اقرا، کیا تم سچ میں اس سے بات کرو گی؟ مسکان نے ایک دم اس کی طرف دیکھتے اور ہاتھ رکھتے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کہا، ہاں میری جان، تمہاری ہمت نہیں ہو رہی تو میں ہمت کر لیتی ہوں۔ جانے کب ہونٹوں پہ دل نے رکھ دی دل کی باتیں، سمجھا نہیں یہ دل، اس کو ہم توڑ رہے تھے، سمجھا نہیں یہ دل، اس کو ہم تو رہے سمجھاتے۔ میں نے دیکھا تجھے بھلا کر پر دل سے کبھی نہ اترے ہینگ اوور تیری یادوں کا، ہینگ اوور تیری باتوں کا۔ ریان جس کا گول سفید رنگ، کالی سیاہ آنکھیں تھیں اور بوئے کٹنگ کے ساتھ بلو جینز پر بلیک کلر کی شرٹ پہنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا اپنی نظریں کمپیوٹر کی اسکرین پر جمائے گانا سنا اور گنگنا رہا تھا۔ او کوجے بس بھی کر، تم مجنوں بنے ہر ٹائم کمپیوٹر پر گانے ہی سنتے رہتے ہو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اقرا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جل ککر تم کیوں جل رہی ہو؟ ریان نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا، او کوجے جلتی ہے میری جوتی، اور جل کر کیوں؟ ارے نہیں، خود کو دیکھو، خود تو کدو کھا کھا کے موٹے ہوتے جا رہے ہو۔ اقرا نے ریان کے پیٹ پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا، او تیری مار دا لا میک اپ دکان، او تیری ان سوکھی ہڈیوں، او کتنی جان ہے۔ ریان نے اپنے پیٹ پکڑتے ہوئے پنجابی میں الٹی سیدھی بولی، چونکہ اسے صحیح سے آتی بھی نہیں تھی۔ میک اپ کی دکان کیسے کہا؟ اقرا نے اپنا برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، خود کو دیکھا ہے کبھی کتنا فیس پاؤڈر تھوپتی ہو اپنے چہرے پر، جس کے فیس پاؤڈر کی پاؤڈر رانی تم ہی ہو۔ یہ دیکھو میری انگلی پر بھی لگ گیا ہے۔ ریان نے اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، عمر اتنی سی اور کہاں بوڑھی عورتوں والے، ہماری مشی کو دیکھو کتنی سمپل رہتی ہے اور اتنی پیاری بھی لگتی ہے۔ وہ پیار سے مسکان کو مشی کہتا تھا۔
اس نے کھڑی مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکان جو کب سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی، ریان کی طرف سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اقرا نے ایک نظر مسکان پر ڈالی اور پھر ریان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہاں تو عید ہے نا بندہ، اب تیار بھی نہ ہو کہ ریان سر کو پسند نہیں ہے؟ یہ بھی اقرا تھی، ہار ماننا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اوکے اوکے میری نانی اماں، اب رونا مت، تم جیتی میں ہارا۔ ریان نے اس کو غصے سے بولتے ہوئے دیکھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے اس انداز میں تینوں نے کہکا لگایا تھا۔ کمرے میں تم تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ حاشر، جو اتنی دیر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا بیٹھا تھا، جب ان تینوں کی باتوں سے تنگ ہوا تو اس نے اپنی طرف سب کو متوجہ کیا۔ یہ بھی ریان کا چھوٹا بھائی تھا، جو 18 سال کا تھا اور ریان 19 کا۔ حاشر نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، یہ بھی دیکھنے میں بہت پیارا تھا اور گھر کا لاڈلا بیٹا تھا۔ یہ 2 بھائی تھے اور ان کے گھر میں بس 4 افراد تھے، راحم اکرم، زینت کلثوم اور ان کے 2 بیٹے ریان اور حاشر۔ یہ لوگ امریکہ میں رہائش پذیر تھے اور راحم اکرام نے بہت محنت اور لگن سے بہت کم وقت میں اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھے۔ ان کے حالات بھی پہلے کمزور تھے اور راحم ایک پرائیویٹ آفس میں مینیجر تھا، لیکن ریان کی پیدائش کے بعد ان کے لیے لکی ثابت ہوئی تھی ان کا وقت اور سب کچھ۔ اور کچھ ٹائم بعد راحم کو کمپنی کی طرف سے امریکہ بھیج دیا گیا اور وہاں اس کی فیملی کے حالات بہتر ہوئے۔ پھر 1 سال کے بعد ان کے گھر میں نیا مہمان حاشر پیدا ہوا اور ان کی فیملی ایک ہیپی فیملی رہی۔ ریان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اقرا کی بات سن کر کچن میں کھڑی مسکان کی دھڑکن تیز ہوئی اور وہ کھڑکی سے باہر کھڑے ریان اور اقرا کو جھانک رہی تھی۔ اقرا ریان سے مسکان کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں کو ملوا کر ہی دم لے گی۔ کچھ خواب ادھورے سے۔ اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط ہے 5۔ بتاؤ اقرا، کیا بات ہے؟ ریان نے کمرے میں آتے ہی اقرا سے پوچھا۔ بھائی، دراصل مجھے آپ سے مسکان کے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ اس نے تو آپ کو بتانا نہیں تو سوچا میں ہی بتا دوں۔ مشی کے بارے میں۔ بولو کیا بات ہے؟ ریان نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا اور وہ کچھ حیران سا ہوا تھا کہ اس کون سی ایسی بات تھی جو مسکان خود نہیں کرتی تھی۔ بھائی وہ مسکان، اقرا کو خود بھی شرم آ رہی تھی کہ وہ کس سے بتائے اور اس کو کیسے سمجھائے۔ اب بولو گی بھی یا ایسے ہی وہ کرتی رہو گی؟ ریان نے اقرا کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ او بھائی بتاتی ہوں، وہ مسکان ایسے پیار کرتی ہے۔ ریان نے ایک دم حیرانی سے اسے دیکھا اور زوردار ہنسنے لگا۔ مشی اور محبت؟ ہاں تو کیوں انسان نہیں ہے؟ اس کا دل نہیں ہے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اقرا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مجھے جیسے پاگل لڑکے سے بھی کوئی لڑکی پیار کر سکتی ہے، اور وہ بھی مشی۔ واو، یہ کب سے میرے پیار میں دیوانی ہوئی ہے؟ بچپن سے جی، اقرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بتاؤ کہ کیا آپ کرتے ہو اس سے محبت؟ سچ بتاؤں تو ہاں، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی بتانے کی۔ ایکسیلنٹ، اقرا نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ تو میں مسکان کو بتاتی ہوں۔ ارے نہیں، تم اسے کہنا نہیں، میں اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اقرا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو ریان نے اسے روکا۔ کیا؟ ارے نہیں یار، ایسا مت کرو، اس نے رونا شروع ہو جانا ہے۔ تو جانا، زیادہ دادی اماں نہ بننا۔ واہ جی واہ، تم دونوں کی دال بھی میں گالوں اور تم مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دو؟ اقرا نے برا سا منہ بنا کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ عادت بہت زیادہ تھی کہ جب وہ غصے میں آتی تھی تو جھانسی کی رانی کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور ریان کو اس کی یہ عادت بہت پسند تھی، اس لیے وہ بات بات پر اسے غصہ دلاتا۔ اس نے اب بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ہا ہا ہا، ریان نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ہنس لو، جب میری ضرورت پڑے گی نا پھر بتاؤں گی۔ اچھا میری پیاری سی چلی سی گڑیا، اب غصہ تھوک دو، مشی بیچاری کب سے ہمارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اقرا اور ریان کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر مسکان کی دھڑکن بے قرار ہوئی۔ اقرا نے دور سے مسکان کو اشارہ کیا کہ نہیں، پھر مسکان نے ریان کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی کو کنٹرول کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک دم آنسوؤں کا سیلاب تیرنے لگا اور وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت ہال میں موجود تھی اور باقی سب بھی ہال میں ہی بیٹھے تھے۔ راحم، زینت، عالیہ، حسن اور باقی سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ مسکان نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا تو سامنے کھڑے ریان اور اقرا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اقرا نے ریان سے کہا،
دیکھ لیا اس کا ریئیکشن؟ اینی وے اس بیچاری کو رلا دیا۔ اقرا نے اپنے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ اب میں اسے بتانے جا رہی ہوں۔ اقرا جب کمرے میں داخل ہوئی تو مسکان زمین پر بیٹھی اپنا سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی کہ اقرا اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ یار مت رو، مذاق کر رہی تھی میں، سوری، وہ کرتا ہے تمہیں پسند۔ مسکان نے اپنا سر جھکا ہوا اٹھایا اور اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی جی بابا، سچ کہہ رہی ہوں۔ ایک دم مسکان کی آنکھوں میں بھی چمک اتری اور مسکان مسکرانے لگی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا اقرا۔ تو کر لو نا یقین۔ مسکان نے ایک دم دروازے کی طرف دیکھا تو ریان دروازے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ ریان کو دیکھ کر اس کے دل بے قابو ہوا اور وہ شرما کر بالکل ہی آگے کی طرف نکل گیا اور پھر جا کر حسن صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ ریان بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے باہر آ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور مسکان کی طرف دیکھنے لگا جو اپنی نظریں چرا رہی تھی، یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ کتنا پیارا احساس تھا محبت کا، جو لڑکی تھوڑی دیر پہلے اتنا رو رہی تھی اب اس کے چہرے کے آثار ہی اور تھے۔ وہ جب حسن صاحب سے باتیں کر رہی تھی تو اقرا بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے اسے تنگ کرنے لگی۔ مسکان حسن، میں آپ کا نکاح ریان راحم سے کروانے آئی ہوں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مسکان گھبرا کر حسن صاحب کی طرف دیکھنے لگی جو اقرا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ شرارتی تھے اور اسے بس شرارت کا موقع چاہیے تھا۔ کیا باتیں کر رہی ہو اقرا بیٹا؟ اقرا نے مسکراتے ہوئے مسکان کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی اور اسے یوں تنگ کر کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ یہ کچھ نہیں انکل، وہ نیا ڈرامہ چل رہا ہے، قبول ہے، تو میں اسے وہی بتا رہی تھی کہ تم نے قبول ہے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اچھا اچھا اوکے انکل، ہم آتے ہیں۔ حسن صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں اچھا میں جواب دیا۔ پاگل بے وقوف، تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم پاپا کے سامنے شروع ہو گئی ہو؟ انہیں پتہ چل جاتا نا تو پھر۔ مسکان نے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے اقرا پر بھڑکنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی؟ ہم پاگل نہیں ہیں بھیا، ہمارا دماغ خراب ہے، لا 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 لا۔ بس کرو اب اپنا بے سرا گانا، میں تمہیں ڈانٹ رہی ہوں اور تم گانا گا رہی ہو۔ اف، بس کر دو۔ سچ کہا، تم پاگل نہیں ہو، تمہارا دماغ ہی خراب ہے۔ اقرا اور مسکان نے اندر آتے ہوئے حاشر کو دیکھا جو اقرا کو تنگ کر رہا تھا۔ تو اقرا نے اپنا پاؤں اسکیٹنگ بورڈ اندر آتے حاشر کے آگے کیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا تو مسکان اور اقرا کا قہقہ بلند ہوا۔ تو اقرا بولی، چلو مانا کہ میرا دماغ خراب ہے لیکن تمہاری آنکھیں بھی خراب ہیں، کیا دکھائی نہیں دیتا؟ بنگالی بابے کے آگے سامان پڑا ہے، گر جاؤ گے، آنکھیں ہیں یا ٹچ بٹن؟ اب اسے ہی میرے قدموں میں پرے ہو رہو گے کہ باہر سے کچھ منگواؤں؟ حاشر غصے سے اٹھا اور اسے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھ لوں گا تمہیں تو اقرا، اور اس کی انگلی کو پکڑتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں جی ضرور، میں اتنی پیاری ہوں جو ہوں ہی، جس کا دل ہے مجھے دل بھر کے دیکھے آج تو۔ حاشر نے غصے سے اپنا پاؤں زمین پر پٹکا اور باہر چلا گیا۔ کچھ خواب ادھورے سے۔ اس کی رائٹر ہیں سعدیہ کاشف اور ایپیسوڈ ہے 6۔ مشی وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ ریان اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ ارے تم یہاں ہو، تم دعوت پر کیوں نہیں گئی؟ جی نانی اکیلی تھی اس لیے۔ میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ جی کیا کہنا ہے آپ کو؟ مسکان نے شرماتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تمہیں دیکھنے کو دل کیا تو آ گیا، ریان کہتا ہوا اس کے قریب گیا اور مسکان گھبراتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مسکان کو اس کو چھونے سے کرنٹ سا لگا۔ مسکان نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھوڑا اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز لیو می۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی بکھری بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے گیا۔ مسکان کی نظریں جھک گئیں، اس کے دل کی دھڑکن جسے بے قرار ہوئیں۔ نشی ایک بات کہوں؟ مسکان نے اپنی جھکی نظروں کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ تم آج اس بلیک کلر میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مسکان نے شرماتے ہوئے وہاں سے جانے کی اور باہر ہال کی طرف آ گئی۔ آج گھر میں مسکان کی نانی کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، باقی سب باہر کسی کی دعوت پر گئے تھے اور مسکان گھر پر نانی کے پاس ہی رک گئی تھی۔ سامنے لگے شیشے سے خود پر نظر ڈالی تو وہ واقعی بلیک کلر کی شلوار قمیض اور سر پر لیے سرخ دوپٹے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ ریان نے خود گرے کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور شلوار قمیض اتنی نہیں پہنتا تھا، لیکن جب سے پاکستان آیا تھا تو اس نے بھی شلوار قمیض پہننا شروع کی۔ کچھ وہ خود خوبصورت تھی، باقی اس پر ریان کے پیار کا بھی اثر تھا۔ ریان اس کے پیچھے آیا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وشی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مسکان نے شرما کر سر کے اشارے میں ہاں کیا۔
ریان اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اسے اپنے گلے سے لگا کر بولا، بس میری جان، میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے تو میں گھر والوں سے بات کروں گا۔ مسکان اور اقرا باقی سارے گھر والے باہر ہال میں اکٹھے لیٹے تھے کہ حاشر اور ریان کے دماغ میں ایک شرارت آئی۔ دونوں بھائی دھیرے سے اس کے قریب گئے۔ اقرا اندھیرے منہ لیٹی ہوئی موبائل یوز کر رہی تھی کہ اس کی ایک ٹانگ ریان اور ایک ٹانگ حاشر نے پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے پورے ہال میں گھمانے لگے۔ پورے ہال میں ان کنزز کی مستیوں نے سب کا قہقہ بلند کیا۔ وہ غصے سے چلاتی رہی، لیکن یہ دونوں بھائی پورے ہال میں گھما رہے تھے کہ اقرا کی ماما، جن کا نام شاہانہ تھا، دوسرے کمرے سے آئیں اور مسکراتے ہوئے بولیں، کیوں میری معصوم سی بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس کی اتنی سی ہی جان ہے۔ تو دونوں ہنستے ہوئے ان کے پاس گئے کہ آنٹی، ہم اس لیے تو چیک کر رہے ہیں کہ سوکھی ہڈی میں کتنی جان ہے، اور اب ہم آپ کو بھی چیک کریں گے۔ دونوں نے ان کی بازو لی اور ان کو بھی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو پورے گھر والے پھر ہنسنے لگے اور اس رات کے 2 بجے پورے گھر میں قہقہوں کی آوازیں تھیں۔ ارے شیطانوں، چھوڑو، مجھے اپنی بڑی خالہ سے بھی مذاق کرتا ہے کوئی؟ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ ماسی کتنی موٹی ہیں آپ، میری کمر! حاشر نے اپنی کمر پکڑتے ہوئے کہا۔ تو اقرا بولی، بنگالی، اپنی جان دیکھی ہے؟ بڑا آیا میری جان چیک کرنے والا، بڑا پہلوان بنتا پھرتا تھا بنگالی بابا۔ چپ کر پاؤڈر رانی، ہر ٹائم تمہارے چپر چپر لگی رہتی ہے۔ اب باری اقرا کے پاپا کی تھی۔ جب سارے سو چکے تو حاشر اور ریان اب دوسرے کمرے میں گئے، جہاں چارپائی پر اعجاز احمد بہت مزے سے خراٹے لے رہے تھے اور سو رہے تھے۔ پہلے ایک سائڈ پر حاشر چارپائی کے نیچے گیا، پھر ریان۔ پہلے حاشر نے نیچے سے سوئی چبھائی، پھر دونوں نے مل کر چارپائی کو زور سے ہلایا۔ انکل انکل، زلزلہ! وہ اچانک سے گھبرا کر اٹھے اور کلمہ پڑھنے لگے، جبکہ دوسری طرف اقرا اندر بولتی ہوئی آئی، ابو کوئی زلزلہ نہیں آیا، یہ حاشر جو ہے نا، اس نے آپ کی چارپائی ہلائی ہے۔ انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے ڈانٹا اور چٹاک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ شرم کرو، خبردار دوبارہ ایسا مذاق کیا۔ وہ غصے سے اقرا کی طرف دیکھ کر چلا گیا اور اقرا کو شرمندگی سی ہوئی اور اس نے حاشر کو دیکھ کر اپنی نظریں بھی جھکا لیں۔